اگر گائے یا بھینس یا بکری کو مکر ہو جائے تو اکثر لوگ غلط انجیکشن لگا دیتے ہیں اور جانور کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے انجیکشن لگایا، 2 دن انتظار کیا، لیکن جانور پھر بھی ویسا ہی بیمار رہا۔ یقین کریں، غلطی دوا میں نہیں ہوتی، غلطی انتخاب میں ہوتی ہے کہ کون سا انجیکشن کب لگانا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو وہ ٹاپ 3 انجیکشن بتاؤں گا جو ویٹرنری ڈاکٹر مکر میں استعمال کرتے ہیں اور جو گائے، بھینس اور بکری تینوں کے لیے کام کرتی ہے۔ اگر آپ جانوروں کے صحت کے متعلق اپنا علم بڑھانا چاہتے ہو تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہمارا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم کسان بھائیو، ایک ضروری بات پہلے سمجھ لے۔ مکر یعنی FMD ایک وائرس ہے۔ اس بیماری کی کوئی سیدھی اینٹی بائیوٹک دوا نہیں ہوتی، لیکن اگر جانور کو وقت سہارا دینے والا علاج سپورٹیو ٹریٹمنٹ نہ دیا جائے تو جانور بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر کمزوری کی وجہ سے اس کے جسم پر اوپر سے بیکٹیریا کا انفیکشن بھی حملہ کر سکتا ہے، جس سے بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب جانور کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو وہ ٹاپ 3 انجیکشن بتاؤں گا جو جانور کو درد سے بھی بچاتے ہیں اور بیماری سے لڑنے کی طاقت بھی دیتی ہے۔ اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اکثر لوگ جس چیز کو آسان سمجھتے ہیں اسی میں غلطی کر لیتے ہیں۔ انجیکشن نمبر 1، میلوکسیکیم انجیکشن۔ یہ انجیکشن سب سے ضروری انجیکشن ہے۔ میلوکسیکیم مارکیٹ میں میٹاکیم یا میلونکس کے نام سے ملتا ہے۔ اس کا کام کچھ یوں ہے، بھائی مکر میں یعنی FMD میں جانور کو تیز بخار ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے اور زخموں میں سوجن بھی آ جاتی ہے۔ کئی دفعہ جانور درد کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، تو اس حالت میں میلوکسیکیم 3 کام ایک ساتھ ہی کرتا ہے۔ یہ بخار کو کم کرتا ہے، درد کو کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ سوجن بھی کم کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ FMD کا پہلا اور ضروری انجیکشن سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ڈوزیج یہ ہے، گائے اور بھینس کو 0.5 ml فی 10 کلو وزن کے حساب سے لگے گا۔ مثال کے طور پر اگر گائے کا وزن 400 کلو ہے تو اسے تقریباً 20 ml لگے گا۔ بکری کو تقریباً 0.5 ml فی 10 کلو وزن کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ یہ انجیکشن گردن یا کندھے کے پٹے میں لگائیے، اور ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو رگ میں کبھی نہیں لگانا چاہیے۔ اس انجیکشن کو 3 سے 5 دن تک روزانہ لگائیے۔ انجیکشن نمبر 2 ہے وٹامن B کمپلیکس اور اس کے ساتھ وٹامن C۔ کیونکہ FMD میں اکثر جانور کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اندر سے بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ جب جانور کمزور ہو جاتا ہے تو اس پر سیکنڈری انفیکشن بہت جلد حملہ کر دیتا ہے۔ سیکنڈری انفیکشن سے مراد دوسری قسم کے بیکٹیریا وغیرہ اور جراثیم وغیرہ سب اس پر حملہ کر دیتے ہیں، جس سے انفیکشن اور بڑھ جاتی ہے۔ تو وٹامن B کمپلیکس جانور کو انرجی دیتا ہے، جبکہ وٹامن C قوت مدافعت بڑھاتا ہے، زخم جلدی بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا ڈوزیج یہ ہے، گائے اور بھینس کو وٹامن B کمپلیکس 10 سے 20 ml روزانہ لگانی چاہیے، جبکہ وٹامن C روزانہ 10 ml لگائیے۔ بکری کو وٹامن B کمپلیکس 2 سے 5 ml اور وٹامن C 2 ml لگتی ہے۔ ایک اہم بات ضرور یاد رکھیں، دونوں کو ایک سرنج میں مت ملائیے، ہمیشہ الگ الگ سرنج استعمال کریں۔ اس انجیکشن کو 5 سے 7 دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو، انجیکشن نمبر 3 ہے آکسی ٹیٹراسائکلین۔ مارکیٹ میں یہ ٹیریمائسین یا انگیمائسین کے نام سے ملتا ہے، لیکن یہاں ایک ضروری بات سمجھ لے، یہ دوا وائرس پر کام نہیں کرتی، لیکن FMD کے زخموں میں اکثر بیکٹیریل انفیکشن بھی لگ جاتی ہے۔ جب زخموں میں فف آنے لگے، بدبو آنے لگے، بخار 3 دن سے زیادہ رہے تو اس وقت OTC بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کا ڈوزیج یہ ہے، گائے اور بھینس میں 10 کلو وزن پر 1 ml لگتی ہے، جبکہ بکری میں 10 کلو وزن پر 1 ml لگتی ہے۔ یہ انجیکشن بھی گردن کے پٹے میں لگائیے۔ یہ انجیکشن 5 دن مسلسل لگائیے۔ دودھ والی گائے یا بھینس دے تو تقریباً 7 دن تک دودھ استعمال نہ کرے۔ OTC اسپرے بھی ملتی ہے مارکیٹ میں۔ دوستو، یہ ایک اینٹیسیپٹک ہے جو زخم کو ٹھیک کرنے میں بہت ہی زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، انجیکشن کے ساتھ ساتھ باہر سے علاج بھی ضروری ہے۔ منہ کے زخموں پر گلیسرین یا بوریکس دن میں 2 بار لگائیے۔ کھر کے زخم کو پوٹاشیم پرمیگنیٹ والی پانی سے دھوئے۔ خوراک میں نرم چارہ دے، گیلی گھاس چوکر، پانی میں تھوڑا نمک ملا کر دے تاکہ جانور آسانی سے پی سکے۔ دوستو، آخر میں سارے چیزوں کو دوبارہ سے جلدی سمجھتے ہیں تو بھائیو یاد رکھیں، مکر میں 3 اہم انجیکشن، میلوکسیکیم بخار درد اور سوجن کے لیے،
3 سے 5 دن تک وٹامن بی کمپلیکس پلس وٹامن سی، کمزوری اور قوت مدافعت کے لیے 5 سے 7 دن تک، اور اس کے ساتھ آکسی ٹیٹراسائکلین انجیکشن صرف جب بیکٹیریل انفیکشن ہو 5 دن تک۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جانور کی بیماریوں کا سادہ اور سستا علاج اس طرح بتاتا رہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔